بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کو جس کسی نے بھی توجہ سے پڑھا ہو وہ اس کی ایک خصوصیت سے ضرور حیرت زدہ ہوگا، اور یہی خصوصیت اسے دنیا بھر کی لاکھوں کروڑوں کتابوں سے الگ ایک مقام امتیازی عطا کرتی ہے۔ ہمارے سامنے یہ واحد کتاب ایسی ہے جس میں کہیں کسی مقام پر کوئی بات شک کے انداز میں نہیں کہی گئی ہے، کوئی اصول، کوئی حکم، کوئی تجزیہ اور کوئی تبصرہ اس میں ایسا دکھائی نہ دے گا جس کے پیچھے تذ بذب کار فرما ہو۔ ہر بات یقین کے ساتھ کہی گئی ہے۔ اس کی ایک ایک بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے لکھنے والے کو اس بات کا قطعاً کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اس کی کسی بات کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے۔ انداز گفتگو میں کسی مقام پر ذرا سا شائبہ بھی کسی احساس کمتری کا نہیں ہے۔ کہیں کسی سطر میں کوئی ایسی کمزوری نہیں جھلکتی جیسی عام طور پر انسانی تصانیف میں پائی جاتی ہے۔ کوئی ایسا موقع نہیں آتا جہاں یہ محسوس ہو کہ مصنف نے خوبصورت لفظوں اور نگارش کا پردہ ڈال کر اپنی کسی کوتاہی کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب حق اور کتاب یقین ہے۔ انہ الحق الیقین، اور آغاز ہی میں یعنی کتاب کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے کہہ دیا گیا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کہیں کوئی تضاد نہیں ملتا، یعنی کوئی اپوزیشن نہیں ملتا۔ ہر بات جو اس میں درج ہے وہ دوسری باتوں کی معید ہے اور دوسری باتیں اس کی معید ہیں۔ حالانکہ بڑے سے بڑے ادبا و شعراء اور اعلیٰ ترین نگارش بھی اس عیب سے پاک نہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی مقام تضاد ضرور آئے گا، جبکہ قرآن میں کہیں ایسی ذہنی الجھنیں نہیں پائی جاتی۔ یہ کتاب تفریحی لٹریچر سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ زندگی کے ٹھوس حقائق و معاملات سے بحث کرتی ہے، اور وہ بھی سنجیدہ اور باوقار انداز سے۔ مگر اس کے باوجود یہ انتہائی اثردار اور دلنشین کلام بھی ہے، جو اپنے نفس مضمون کے لحاظ سے تمام تر نصیحت ہونے کے باوجود اس روکھے پن سے پاک ہے جو اکثر نصیحت کرنے والوں کی تقریر کا خاصہ ہوتی ہے۔ ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے، ایک ایک سطر شاخ گل ہے، اور ایک ایک صورت خیابان بہار۔ مگر حسن بیان کے اتنے مجموعے میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ نگارش اصل مقصد کی راہ سے ذرہ برابر ادھر ادھر ہو جائے، اور آرٹ کی لذت و کشش قاری کتاب کو اپنی روح میں بہا لے جائے۔ کوئی ایک جملہ چھوڑیں، ایک لفظ بھی ایسا نہیں جسے ادب برائے ادب قرار دے کر مقصدی ضرورت سے زائد قرار دیا جا سکے۔ اس کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کے جو موضوع اور جو اس میں تفصیلی بحث کی گئی ہے وہ نہایت ہی سنجیدہ انداز میں کی گئی ہے، اور ان مباحث پر جب کوئی انسانی قلم حرکت میں آتا ہے تو وہ انداز بیان پیدا ہوتا ہے جو قانون کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ تمام تر سنجیدگیوں کے باوجود اس میں ایک عجیب سی مٹھاس ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے آدمی پر سوز و گداز اور رقت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور دل میں ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور دونوں احساسات آپس میں مل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ قاری نے اگر دل کے دروازے بند نہ کر رکھے ہوں تو وہ اس کلام کی مروبیت اپنے اوپر طاری ہوتی محسوس کرتا ہے۔ بالآخر اس کی روح بالکل سرسبز ہو کر رہ جاتی ہے۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو لوگ اس کے معنی کو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں وہ بھی اس کی عبارت کے حسن میں ڈوب کر رو پڑتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ایک معجزہ ہے جس کی نظیر کہیں اور نہیں مل سکتی۔ یہ دنیا کی اکیلی ایسی کتاب ہے جس نے اپنے مخالفین کو چیلنج کیا کہ ایسی کوئی صورت یا چند آیتیں ہی بنا کر دکھا دو۔ ایک آدمی نہیں کر سکتا تو بہت سے آدمی مل کر اپنی ساری کوششیں اکٹھی کر کے قرآنی ادب کا جواب پیش کر دکھائیں۔ یہ چیلنج جس کو 1400 سال میں کوئی بھی قبول نہ کر سکا، آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، اور آج بھی دنیا بھر کے انسان اپنی تمام تر قابلیتوں اور تخلیقی قوتوں کو جمع کر کے بھی قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے۔
اور قیامت تک نہ دے سکیں گے، کیونکہ یہ کسی انسان کا دیا ہوا چیلنج نہیں بلکہ یہ اس مالک کا دیا ہوا چیلنج ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور انسان کی یہ اوقات نہیں کہ وہ اپنے بنانے والے مالک کا چیلنج قبول کرے اور اس پر کھرا اتر سکے۔ اس کتاب کی یہ ایسی خصوصیات ہیں جو اس کے دعوے کو برحق ماننے پر ہر معقول انسان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ اس کتاب کا لکھنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔